الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اور یاد رکھنے کے قابل وہ وقت جس وقت وَإِذْ قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں کو کہ تم سب سجدہ کرو لِآدم آدم فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس ابا ابلیس نے انکار کیا واستكبر اور تکبر کیا وكان من الكافرين اور وہ تھا کافروں میں سے وقلنا اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم رہ انت رہو آپ وزوجک الجنہ اے آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں جنت میں نعمت اور راحت جہاں تمہارا دل چاہے حاصل کرو. اور تم دونوں جنت میں جہاں کہیں سے بھی تم چاہو راحت اور نعمت حاصل کرو. وَلَا تَقْرَبَا اور تم دونوں قریب نہ جانا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ان دونوں کو لرزش میں ڈال دیا شیطان نے. ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے عنہا جنت میں درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکال دیا مما ان نعمتوں راحتوں میں سے کانا فیہ
مستقر ٹھکانا، ومتاع اور نفع حاصل کرنا ہے، الی حین ایک مدت تک۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 میں اللہ جل جلالہ نے تخلیق آدم اور دخول جنت اور جنت سے خروج کا تذکرہ فرمایا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں بیان کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے اس بات کو عرض کیا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی۔ اللہ نے جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہ اگر یہ فساد پھیلائے گی، توبہ نہیں کرے گی، اور ان کے اندر جذبات ہیں، بدی کے بھی نیکی کے بھی، ان کے اندر خواہشات ہیں۔ ان سب خواہشات کو جب یہ دھکیل کر میری رضا کو ترجیح دیں گے تو پھر توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور میری چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اس چیز کا علم بھی مجھے ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہی فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیزوں کے نام بتلا دیے، اس چیزوں کے نام بتلا دیے۔ دنیا کے اندر جو ہے ضروریات زندگی سے وابستہ تمام چیزوں کے نام، لوگوں کے نام، تاکہ پوری امت کے نام، درختوں کے نام، دنیا کے اندر ضروریات زندگی سے وابستہ چیزوں کے نام، سارے ہی چیز نام جو ہے اللہ رب العزت نے سکھلا دی، سکھلائے فرشتوں کو بھی اور سکھلائے اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی۔ لیکن آدم علیہ السلام کے سکھلانے کا ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ ان کے اندر جو ہے ان ناموں کو سیکھنے کی صلاحیت تھی، فرشتوں میں صلاحیت نہ تھی۔ ان کے اندر جو ہے یہ دکھ درد ان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے خصلت رکھی، مزاج رکھا، فرشتوں میں یہ چیز نہ تھی۔ تو فرشتے اور انسان، فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق، انسان مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، تو اللہ رب العزت نے نام تو سب کو ہی بتلائے، لیکن فرشتے جب سب سے سنا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا اور فرشتوں نے نہیں بتلایا، فرشتے کو ناموں کا ذکر نہیں کر سکے۔ تو بس یہی وجہ بنتی، اللہ رب العزت نے اس علم کی بنا پر ہی فرما دیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کے متعلق میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے اقرار کر بیٹھے کہ واقعتاً کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ جو کچھ ہمیں سکھلایا ہم نے اتنا ہی بتلایا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم۔ سکھلایا تو سب کچھ، لیکن ان کے اندر جتنی صلاحیت تھی اتنا انہیں علم، اس سے بڑھ کر انہیں نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام میں جتنی صلاحیت تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس صلاحیت کے مطابق جو ہے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، جب یہ فضیلت اور برتری حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو اسے۔ تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان، اس نے انکار کیا، یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، استکبار، تکبر
اس نے انکار کیا، استکبر تکبر کیا، اس نے تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں کس طرح سے سجدہ کر سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ اس نے اللہ رب العزت سے مقابلہ کیا، معارضہ کیا، مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانا، اپنے غرور میں آ کر، اپنے تکبر میں آ کر، اور اس حکم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ذلیل کر کر اور رسوا کر کر وہاں سے نکال دیا۔ تو تمام فرشتے سجدے میں گئے، اور یہ سجدہ عبادت کرنا تھا، اس کے بارے میں ذکر ہو چکا کہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، جس طرح کہ آج ہمارے آپس میں ملاقات میں السلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں بھی جائز تھا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا کہ اب یہ بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا گیا۔ اب ان آیات کریمہ میں جب یہ واقعہ رونما ہوا اور شیطان ابلیس جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، روئے زمین کے کسی جگہ کو جس نے نہیں چھوڑا، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، کہ جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی، جہاں اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا، تو اس قدر کثرت عبادت کی بنا پر فرشتوں نے اس کا شمار ہونے لگا، جبکہ یہ تھا جنات میں سے، لیکن فرشتوں میں شمار ہونے لگا کثرت عبادت کی بنا پر۔ تو بس اس کے غرور نے اسے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، تکبر میں مبتلا کر دیا، اور ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ کی اس کی پھٹکار پڑی اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جو آج کی آیات کریمہ کا ترجمہ ہوا، حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، حضرت حوا علیہ السلام کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں رہیں، لیکن جنت میں فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ اصل میں مقصد یہ تھا، ممانعت تو درخت کے کھانے سے تھی، درخت کے پھل کے کھانے کی تھی، لیکن قریب نہ جانا، یعنی جو ذریعہ ہے اس کو کھانے کا، اس کے قریب جانا، اس ذریعے سے بھی منع کر دیا گیا تو اس طرف جانے کی، اگر چلے گئے تو درخت کھانے میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ جنت میں جہاں تمہارا دل چاہے جا کر رہو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا، اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن مختلف جو ہے اس کے بارے میں اقوال ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ درخت جو ہے گندم کا تھا، ایک رائے یہ ہے وہ درخت جو ہے انجیر کا تھا، ایک رائے یہ ہے وہ درخت جو ہے انگور کا تھا۔ تو یہ مختلف رائے ہے کہ اس درخت کی جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، تو اس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، یعنی اس درخت کو تم لوگوں نے کھا لیا، تو پھر کیا ہوگا، تم لوگ ظالم ہوگے، تم لوگ ظالم ہوگا، اپنے ذات پر، اپنے وجود پر خود ہی تم لوگ ظلم کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، لیکن ہوا ایسا کہ وہ دونوں جنت میں چلے گئے، اور جنت میں جہاں کہیں ان کا دل چاہتا وہ رہتے، نہ وہاں پر غم، نہ وہاں تکلیف، نہ وہاں دکھ، نہ وہاں کوئی پریشانی، اور کسی نعمت کے چھوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں۔ پھر ہوا کیا، ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو غلطی میں مبتلا کرنے کی، لغزش میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، زل کہتے ہیں لغزش، اضلال کہتے ہیں لغزش میں ڈال دینا، لغزش میں مبتلا کر دینا، اور زل کا معنی کیا، زلہ کا معنی کیا، لغزش، غلطی، اور اضلال غلطی میں ڈال دیا جانا، غلطی میں ڈال دینا، غلطی میں مبتلا کر دینا، لغزش میں مبتلا کر دینا، اضلال کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے غلطی میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔
اب یہ جب جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے غلطی میں کس طرح مبتلا کر دیا؟ تو جنات میں سے یہ شیطان تھا، اور اللہ رب العزت نے جنات کو یہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ جنات جو ہے مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ صلاحیت دی ہے کہ جنات دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں. تو ممکن ہے مختلف اس بارے میں آرائیں ہیں کہ شیطان نے دور سے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھا لو، اس درخت کو کھا لو. تو پھر اور یا ان کے دل میں وسوسہ ڈالا یا پھر کسی اور شکل میں آ کر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سانپ کی شکل میں آ کر یا مور کی شکل میں آ کر، سانپ کی شکل میں آ کر اس نے آ کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی کہ اس درخت کو کھا لو، اور انہیں بہت سارے جو ہے انہیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی، جس طرح کہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے، اور نامعلوم کتنی چیزوں کے بارے میں انہیں کہا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پھسلایا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے نامعلوم کتنی ان سے گفتگو ہوئی، لیکن انہوں نے جو دھوکے میں ڈالا کیوں کہا کہ جس درخت کے کھانے سے منع کیا تو وہ ایک مخصوص درخت تھا. اب جنت میں تو کلچے سے بہت سارے درخت ہیں، جنت میں کلچے سے بہت سارے درخت ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منع کیا وہ مخصوص ایک درخت کے مطابق منع کیا. یہ تو نہیں کہا جنت کے تمام درختوں کے قریب جو اس جیسے درخت ہیں ان سب کے قریب نہ جانا. تو اس طرح اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، یا پھر یوں پھسلایا کہ اللہ رب العزت نے ابتدائی دخول جنت کے وقت منع کیا تھا، اب تو ایک وقت زمانہ گزر گیا تو اب ممانت نہیں ہے، وہ ابتدائی دخول جنت کے وقت ممانت تھی، اب نہیں ہے. تو اس انداز میں اس نے پھسلایا حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور پھسل گئے اور اس لغزش کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب تم اتر جاؤ جنت سے یہاں سے نکل جاؤ اور اب تم دنیا میں سر زمین پر چلے جاؤ. اب وہاں جاؤ گے تو وہاں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب بعض کے دشمن سے بات ایک رائے یہ ہے کہ شیطان جو ہے اولاد آدم کا دشمن ہوگا، بنی آدم کا دشمن ہوگا. اور شیطان دوسرے ہے کہ حضرت اولاد آدم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرے گی، لڑائی کرے گی، جھگڑے کرے گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جنت میں تمہارے لیے نعمتیں راحتیں جو موجود تھی وہ دنیا میں نہیں ملے. دنیا میں تمہارے لیے غم نہ تھے، دکھ نہ تھے، لڑائی جھگڑے نہ تھے، حسد کینہ نہ تھا، نفرتیں نہ تھی. لیکن جس جگہ کے طرف پر تم لوگ جا رہے ہو وہاں پر ان تمام چیزوں سے تم لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا. تمہاری اولاد ہی تمہاری آپس میں جھگڑے کرے گی، خون بہائے گی، فساد پھیلائے گی. تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے آگاہ کر دیا. اب والدین کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی اولاد آپس میں جھگڑا کرتی ہے. تو دنیا یہ بھی ایک بہت بڑی ایک پریشانی اور دکھ ہے، غم ہے اولاد کا آپس میں جھگڑے کرنا، اولاد کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کرنا. تو یہ ایک جنت کے اندر یہ چیز نہ تھی، وہاں پر سکون تھا. لیکن والدین کے لیے کہ اور تمہاری اولاد دنیا کا اندر جھگڑے کرے گی یہ بھی ایک بے سکونی کی علامت ہے، نعمت کے چھپ جانے کی علامت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو باخبر کر دیا گیا تمہاری اولاد بھی آپس میں جھگڑے کرے گی، دشمنی کرے گی. اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جس جگہ تم جا رہے ہو وہاں بھی ہمیشگی کے لیے قرار نہیں ہے، ہمیشگی کے لیے وہاں ٹھکانا نہیں ہے. تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، تمہارے لیے ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے. اسی سے اشارہ ہوا کہ ایک مدت تک نفع اٹھانے کے بعد تم لوگوں کو دوبارہ اس دنیا سے اس زمین سے واپس بلا لیا جائے گا. تو ہم لوگوں کا اصل گھر کیا تھا؟ جنت.
جنت سے ہم سب نکلے اور آخری ٹھکانہ بھی ہمارا کہاں ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری، ایمان اور اعمال صالحہ پر زندگی گزاری، تو واپسی کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی جنت ہی ہے۔ اور اگر کفر پر، شرک پر، نافرمانی کی زندگی گزاری تو واپسی کا ٹھکانہ دوسرا جہنم ہے۔ تو دو ہی ٹھکانے ہیں واپسی کے۔ پہلا ٹھکانہ تو جنت ہی تھا، لیکن واپسی کے ٹھکانے کے لیے دنیا کے اندر ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو واپسی کے لیے بھی اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جنت ہی کو تیار کر رکھا، لیکن ہم اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنے اعمال سے، اپنے سیاحت سے، اپنے شرک سے، کفر سے، الیاذ باللہ خود ہی جہنم کے مستحق بن جائیں تو وہ الگ بات ہے۔ ورنہ واپسی کا ٹھکانہ بھی جنت ہی ہے، نکالے بھی جنت ہی سے گئے، لیکن دنیا کے اندر یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پر عمل کے ذریعے سے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو جس نے عمل اس قدر کر لیے کہ تمہارے اعمال نے، ہم لوگوں کے اعمال نے اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو پھر اللہ کا فضل ہو گیا، پھر تو سب جنت میں چلے گئے۔ اور اگر ہمارے عمل اتنے بڑے ہوئے کہ اللہ کا فضل متوجہ نہ ہوا، اللہ کا فضل ہم پر، ہماری طرف مائل نہ ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر کوئی ہمیں جہنم سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے ذات ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ایک بات معلوم یہ ہوئی، جو پہلی آیت کریمہ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس میں بنیادی طور پر خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو ہے۔ کیا کہ اے آدم آپ رہیں، اور بعد میں بیوی کا ذکر، اور آپ کی بیوی کہاں؟ جنت میں۔ تو اس آیت کریمہ سے حضرات کو کہا علیہ السلام نے یہ مسئلہ نکالا کہ خامد کے گھر میں بیوی کو اوپر یہ شریعت لازم قرار دیتی ہے کہ خامد جس گھر میں اسے رکھے وہ اس گھر میں رہے۔ خامد کی ماتحتی میں بیوی اس کے ساتھ رہے، جس گھر میں رکھے، جس ملک میں رکھے، جس شہر میں رکھے، جس دیہات میں رکھے، جس اچھے یا برے گھر میں رکھے، جہاں خامد رہے گا بیوی نے وہیں رہنا۔ یہ شریعت حکم دیتی ہے کہ خامد کی ماتحتی میں اس نے اس گھر میں رہنا جس میں خامد رہے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی میں ڈالا، پھسلایا، اس آیت کریمہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اصل میں تو جنت سے نکالنے والے اللہ کی ذات تھی، لیکن سبب شیطان کا پھسلانا بنا۔ تو شیطان ہی کو اس طرف، اسی کے شیطان ہی کو طرف الفاظ لائے گئے، شیطان نے نکلوا دیا جنت سے، نکال دیا جنت سے، کیونکہ شیطان یہ سبب بنا خروج جنت سے، خروج جنت کا، جنت سے نکالنے کا۔ تو شیطان ہی کے لفظ کو لایا گیا کہ پھر ان دونوں کو پھسلا دیا، شیطان نے غلطی میں ڈال دیا، لفظش میں ڈال دیا۔ شیطان نے ان نعمتوں سے، جنت سے، درخت سے، پھر ان دونوں کو نکال دیا ان نعمتوں سے، راحتوں سے جس میں وہ رہا کرتے تھے، نکلوا دیا۔ کس نے نکال دیا؟ شیطان۔ اصل میں نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اصل میں نکالنے والی ذات اللہ کی، لیکن شیطان کی طرف زمین کو راجع کیا کہ شیطان نے نکالا کیونکہ یہ سبب بنا جنت سے نکالنے کا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی خطا تھی، یہ غلطی نسیان تھی، یہ غلطی خطا تھی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو نہیں سکتی، وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، لیکن خطاً کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے، نسیاناً کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟
اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے گناہ سے تعبیر کیا، کیونکہ جو شخص مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر تنبیہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام فضیلت اور عظمتوں کے اعتبار سے روئے زمین میں تمام مخلوق سے افضل ترین انواع کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ مخلوق ہیں۔ تو اب ان سے اگر کوئی خطا بھول کر بھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، جان بوجھ کر کہ ان سے کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں، لیکن نسیان بھی، خطا بھی اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی تو قرآن کریم نے اسے بھی گناہ سے تعبیر کیا، ایک سے گناہ ہو گیا۔ تو اس پر فوراً پکڑ لگا ہوئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ شیطان نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا اور بھلا دیا اللہ کے اس فرمان کو جو درخت کے کھانے کے قریب جانے کی ضمانت کرتا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو گناہ کا کام ہے، گناہ کی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، اس راستے کو بھی اختیار نہ کرو جو راستہ تمہیں گناہ کے اندر مبتلا کرے، کہ راستے پر گناہ والے راستے پر پڑ گئے تو پھر قریب ہے کہ گناہ کا اندر بھی مبتلا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کریم میں بھی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، نظروں کو غیر محارم کی طرف اٹھانے سے ممانعت کی گئی کہ غیر محارم کی طرف مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اور مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو۔ کیوں حکم دیا گیا؟ نظر اٹھ گئی تو یہ شیاطین کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، فوراً اس کا اثر دل میں پڑے گا اور دل انسان کو مجبور کر دے گا گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ لہذا اول مرتبہ ہی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو تاکہ تمہارا کسی گناہ کی طرف دل جو ہے وہ ڈگمگائے، دل تمہارا گناہ میں مبتلا نہ ہو، سوچ تمہاری گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تمہاری سوچ میں خلل، جو پاکیزہ ذہن ہے وہ غلط سوچ کو لے کر وہ گندا نہ ہو جائے، تمہارا دل مائل نہ ہو جائے گناہ کی طرف۔ لہذا اول مرتبہ یہی حکم دے دیا، اول چیز جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو۔ اگر نظر اٹھ گئی تو پھر گناہ کے اندر قریب ہے کہ مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا کہ قریب چلے گئے تو درخت کو بھی کھا لیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، وہ اسی راستے سے بھی منع کر دیا کہ اس کے قریب سے بھی گزر۔ تو اس وجہ سے نظروں کو جھکا کر رکھو کہ نظر اٹھ گئی ہے محارم پر تو قریب ہے کہ ہم لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ مسائل اور بہت سے مسائل جو ہے حضرات فقہاء کرام نے استنباط کیا، مسائل کو نکالا۔ تو ان حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملا، وہ سبق یہ ملا کہ ہم جو ہے ہمیشہ چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، اس عبادت کو بڑا نہ سمجھیں، اس عبادت کو بڑا نہ سمجھیں۔ ہم تو بڑے متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، نمازی بن گئے، لہٰذا جنت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس عبادت کو بڑا سمجھ کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کہ یہ تمہارا غرور اور تکبر جتنا شیطان جو ہے اللہ کی پھٹکار کا ذریعہ، شیطان پھٹکاروں لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی اپنی خود پسندی کے اندر مبتلا ہو کر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، سارے اعمال حسنہ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ دنیا کے اندر عارضی طور پر آئے، ایک وقت کے لیے آئے، اور پھر ہم دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں اور ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تیسری بات، زیادہ اس کی فکر کریں، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، اس بات کا
دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے. اس نے انبیاء اکرام کو بھی نہیں چھوڑا، پھسلانے کی کوشش کی. تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پر اس نے اپنے وسوسے کا تیر جنت میں بھی چلا دیا کہ جو پاکیزہ جگہ تھی، محبوب ترین جگہ تھی، جہاں پر برائی نامی کوئی چیز نہ تھی، وہاں بھی وسوسہ ڈال کر اپنے منصوبے میں وہ کامیاب ہو گیا. یہ تو دنیا ہے. تو اس کے بعد کس طرح خطرناک ہے، اس کا جو ہے اس کی دشمنی کس طرح خطرناک ہے. تو اپنے اصل دشمن کو پہچان کر بچ کر زندگی گزارے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر، اس کے جال میں پھنس کر ہم لوگ اپنے رب، اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی کر گزرے، اپنے رب کو ہم ناراض کر بیٹھے اور ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. لہذا اصل بربادی وہ ہے جو آخرت کی بربادی ہے. دنیا کے مشکلات اللہ کے راستے میں آئے، دنیا کے غم اللہ کے راستے میں آئے، دنیا کے دکھ درد اگر آئے تو سب پر صبر کرنے کا حکم ہے، سب پر صبر کرنے کا حکم ہے. خواہشات تمہارے پاس مال و متاع اتنا نہیں کہ اپنے خواہشات کو پورا کر سکو، تو اس پر صبر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جتنا مل جائے اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرے، اور جو مل جائے اس کے لیے سیدھا راستہ چنے، رزق حلال کا راستہ چنے، اور جو مل جائے اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے، اسی کا اسراف نہ کرے، اسے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اپنے پاس جو محفوظ ہے اس کو جو ہے فضولیات کے اندر اس کو بے جا خرچ نہ کرے، فضول کا. تو ہر چیز جو مل گیا اپنی کمائی سے تو اس پر بھی اللہ نے حساب لینا ہے، اور جو خرچ کیا اس کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے. تو ہر چیز پر کا مطالبہ معاوضہ اللہ رب العزت کریں گے. لہذا سمجھ کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. دشمن کو پہچان کر دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.